سوال ہے سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال۔ حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمت اللہ تعالی علیہ کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ کریم نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پروردگار نے مجھ سے سوال کیا کہ تو منصور بن عمار ہے؟ میں نے عرض کی جی یا رب العالمین۔ پھر فرمایا تو ہی ہے جو لوگوں کو دنیا سے نفرت دلاتا تھا اور خود دنیا کی طرف راغب تھا؟ اللہ اکبر۔ فرماتے میں نے عرض کی یا اللہ، واقعی بات تو یہی ہے، لیکن جب بھی میں نے کسی اجتماع میں بیان شروع کیا تو پہلے تیری حمد و ثنا کیا کرتا تھا، تیری تعریف کرتا، اس کے بعد تیرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا، پھر لوگوں کو واعظ کیا کرتا تھا، پھر لوگوں کو نصیحت کی بات بتایا کرتا تھا۔ میری اس عرض کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور ارشاد ہوا اے فرشتو، اس کے لیے آسمانوں میں منبر رکھو تاکہ جیسے یہ دنیا میں بندوں کے سامنے میری بزرگی بیان کیا کرتا تھا، آسمانوں میں یہ فرشتوں کے سامنے میری عظمت بیان کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اس حکایت میں، اس بات میں جہاں درود پاک کی فضیلت ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی فضیلت بھی ظاہر ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے اپنے رب کو بھی یاد کریں، اللہ کا ذکر بھی کیا کریں، اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھی پڑھا کریں۔ انشاءاللہ الرحمن دونوں کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرت سیدنا عروہ بن رویم رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ ملک شام سے تعلق رکھنے والے ایک تابعی بزرگ ہیں۔ تابعی اس بندہ مومن کو کہا جاتا ہے کہ جو صحابہ کرام علیہ رضوان کے شاگرد ہوں، جنہوں نے سیکھا ہو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے کسی ایک صحابی سے۔ جی ہاں، ایمان کی حالت میں صحابی رسول سے ملاقات کا شرف پانے والے بندے کو تابعی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت سیدنا عروہ بن رویم رحمت اللہ تعالی علیہ یہ تابعی بزرگ ہیں، ملک شام سے ان کا تعلق ہے۔ آپ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا خالد بن یزید قرشی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ ایک کام ایک علاقے میں پڑا اور مجھے جزیرہ جانا تھا۔ ارشاد فرماتے ہیں میں نے اس کے لیے ایک خفیہ رستہ اختیار کیا، اور جب میں اس رستے پر جا رہا تھا، فرماتے ہیں میں نے وہاں ایک بستی دیکھی، کچھ لوگ وہاں جمع تھے، اور وہ جگہ ایسی تھی کہ وہاں بہت سارے عیسائی نصرانی سردار اور بڑے بڑے راہب وہاں موجود تھے، ایک مجمع لگا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا تم لوگ یہاں کیوں جمع ہو؟ فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان سے سوال کیا قالوا ان لنا شیخا، وہ جو لوگ جمع تھے وہ کہنے لگے کہ ہمارا ایک شیخ ہے، راہب ہے، سیاحا نلقاہ فی کل عام فی مکاننا ھذا مرۃ، کہنے لگے ہم سال میں ایک مرتبہ اس سے یہاں آ کے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں اس سے، وہ جو راہب ہے ہمارا عیسائی راہب۔
تو کہنے لگے اور پھر کرتے کیا ہیں؟ فَنَعْرِضُ عَلَيْهِ دِينَنَا، اپنے دین کے بارے میں اس سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، اس سے بات چیت کرتے ہیں۔ وَنَنْتَهِي فِيهِ إِلَىٰ رَأْيِهِ، اور جو وہ کہتا ہے اس کی رائے کو حتمی سمجھا جاتا ہے، جو اس نے کہہ دیا بس اس پر عمل کرتے ہیں۔ سال میں ایک بار آ کے یہاں ملاقات کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا خالد بن یزید قرشی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں لوگوں کی باتوں میں دلچسپی لیتا تھا، میں نے سوچا کہ بھئی اگر میں اس شیخ کے قریب ہو جاؤں تو شاید مجھے کوئی فائدہ مند بات مل جائے اس سے سننے کو۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اس کے قریب ہو گیا، وہ جو بندہ تھا، راہب جو تھا، فرماتے ہیں جب میں اس کے قریب ہوا نا، فلما نظر الیہ، اس نے جب مجھے دیکھا تو کہنے لگا ما انت من ہؤلاء، تم ان میں سے نہیں لگتے، تمہارا تعلق ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ عیسائی تھے سارے کے سارے لوگ۔ تو اب اس آدمی نے جو سال میں ایک مرتبہ عیسائی راہب آیا کرتا تھا، جو ان کا پادری تھا، اس نے کہا کہ تم ان میں سے نہیں لگتے۔ تو فرماتے ہیں قلت اجل، میں نے کہا ہاں میں ان میں سے نہیں ہوں۔ اب اس نے اگلی بات کہی، کیا کہتا ہے؟ من امتی احمد، کیا تم نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہو؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جہاں مبارک نام محمد ہے، وہیں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جو بشارت ارشاد فرمائی تھی، وہاں آپ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد ذکر فرمایا تھا، اور نبی پاک علیہ السلام کا نام پاک احمد بھی ہے، محمد بھی ہے۔ تو وہ جو عیسائی راہب تھا، جو پادری تھا، وہ کہنے لگا کہ من امتی احمد، کیا تم احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو؟ حضرت خالد بن یزید قرشی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے نعم، میں نے کہا ہاں میں نبی پاک علیہ السلام کا امتی ہوں، آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہوں۔ تو اب اس نے اگلا سوال کیا، کیا کہنے لگا من علمائہم انت او من جہالہم، کہنے لگا امت احمد کے علماء میں سے ہو یا جاہلوں میں سے ہو؟ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا خالد بن یزید رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے میں نے اس سے کہا، میں نے کہا لست من علمائہم ولا من جہالہم، فرمایا نہ تو میں اس امت کے علماء میں سے ہوں اور نہ جاہلوں میں سے ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اب جو ہے نا، اس نے وہ جو عیسائی راہب تھا، جو پادری تھا، وہ کہنے لگا کہ کیا تم لوگ یہ بات کہتے ہو، یہ رائے ہے تمہاری کیا کہ تزعمون فی کتابکم، تم اپنی کتاب میں یہ گمان کرتے ہو، یہ عقیدہ رکھتے ہو، یہ نظریہ رکھتے ہو کہ جنتی لوگ کھائیں گے پئیں گے جنت کے اندر، لیکن یہ جو قضائے حاجت والا معاملہ ہے یہ نہیں ہوگا، یہ تم عقیدہ رکھتے ہو؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا قلت نعم، میں نے کہا ہاں ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے، انسان جنت میں کھائیں گے پئیں گے، لیکن یہ جو دنیاوی ضرورتیں ہیں، قضائے حاجت والا جو معاملہ ہے یہ نہیں ہوگا۔ تو اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے اب سوال کیا، کہنے لگا فَإِنَّ لِهَذَا مَثَلًا فِي الدُّنْيَا فَمَا ہوا، کہنے لگا دنیا میں بھی کوئی ایسی مثال موجود ہے کہ بندہ کھائے بھی پیے بھی اور پھر اسے یہ جو حاجت ہے، قضائے حاجت والا معاملہ ہے، یہ نہ پیش آئے، کھائے بھی پیے بھی، دنیا میں کوئی مثال ہے اس کی، یہ جو تم نظریہ رکھتے ہو، عقیدہ رکھتے ہو؟ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا خالد بن یزید قرشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں قلت، میں نے کہا ہاں دنیا میں اس کی مثال موجود ہے۔ کیا؟ فرماتے ہیں مثل ھذا الصبی فی بطن امہ یأتیہ رزق الرحمن بکرۃ وعشیۃ ولا یبول ولا یتغوط، فرماتے ہیں ہاں اس کی مثال وہ بچہ ہے جو اپنی ماں کے بطن میں ہوتا ہے، ماں کے شکم میں ہوتا ہے، فرماتے ہیں وہ صبح اور شام اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا رزق رحمان کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے، لیکن یہ جو قضائے حاجت والا معاملہ ہے یہ نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں یہ دنیا کے اندر مثال ہے، کھا بھی رہا ہے پی بھی رہا ہے، لیکن یہ معاملہ نہیں ہو رہا۔ حضرت سیدنا خالد بن یزید رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جب میں نے یہ جواب دیا نا، فَتَرَبَّدَ وَجْهُهُ، فرماتے ہیں اس کا چہرہ تو سرخ ہو گیا،
غصے سے جو ہے نا وہ مجھے دیکھنے لگا اور کہنے لگا قال علی الم تزعم انک لست من علمائہم، کہنے لگا تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم اس امت کے علماء میں سے نہیں ہو؟ تو فرماتے ہیں قلت بلا، میں نے کہا ہاں بالکل میں نے کہا تھا، ما انا من علمائہم ولا من جہالہم، نہ تو میں اس امت کے علماء میں سے ہوں اور نہ میں جاہلوں میں سے، میں نے یہ بات کہی ہے، بالکل میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں۔ اب اس نے عیسائی پادری نے ایک اور بات کہی، اس نے کہا، کہنے لگا کہ الستم تزعمون انکم تأکلون وتشربون ولا ينقص مما فی الجنت شیئا، کہنے لگا کہ یہ تمہارا نظریہ نہیں ہے کیا کہ تم کھاتے پیتے رہو گے، جنت میں جو نعمتیں ہوں گی اللہ تبارک تعالیٰ جو عطا فرمائے گا اسے کھاؤ گے پیو گے، لیکن اس کے باوجود وہ کم نہیں ہوں گی، ختم نہیں ہوں گی، جو چیزیں تم نے کھا لی جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ کم نہیں ہوں گی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت خالد بن یزید رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں نعم، ہاں ہمارا یہ عقیدہ ہے، جنت کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی، کم نہیں ہوں گی، ہم ان کو استعمال کریں گے۔ تو اس نے پتہ کیا کہا، کہنے لگا فَإِنَّ لِهَذَا مَثَلًا فِي الدُّنْيَا فَمَا ہوا، کہنے لگا دنیا میں بھی کوئی ایسی مثال موجود ہے کہ بندہ کسی چیز کو خرچ کرے، کھائے پیے، اس سے نفع اٹھائے، فائدہ اٹھائے اور وہ کم نہ ہو؟ تو حضرت سیدنا خالد بن یزید رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے کہا مثل رجل اعطاہ اللہ علما وحکمتا وعلمہ کتابہ فلو اجتمع جمیع من خلق اللہ فتعلموا منہ ما نقص من علمہ شیئا، فرماتے ہیں میں نے کہا ہاں دنیا میں مثال موجود ہے اس کی، بندہ خرچ کر رہا ہے کم نہیں ہو رہا، کہنے لگا کیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اس کی مثال ایسا انسان جسے اللہ تبارک و تعالی نے بہت علم عطا فرمایا، حکمت دانائی عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اگر اللہ کی ساری مخلوق جو اس نے پیدا کی ہے وہ جمع ہو جائے اور اس سے علم حاصل کرے، جس بندے کو اللہ نے علم بھی دیا ہے، حکمت بھی دی ہے، کتاب کا علم بھی عطا فرمایا ہے، اگر اللہ کی ساری مخلوق جمع ہو کر اس بندے سے علم سیکھنا شروع کر دے، علم لینا شروع کر دے، ارشاد فرماتے ہیں کیا فَتَعَلَّمُوا مِنْهُ مَا نَقَصَ مِنْ عِلْمِهِ شَيْئًا، ساری مخلوق کو سکھا دے، ساری مخلوق اس سے علم حاصل کر لے، حکمت سیکھ لے، دانائی حاصل کر لے، فرماتے ہیں اس بندے کے علم میں سے کوئی شے کم نہیں ہوگی، ذرہ بھی کم نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا خالد بن یزید قرشی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جب میں نے یہ بات کہی نا تو پھر اس کی حالت کیا تھی، وہی اس کا چہرہ پھر سرخ ہو گیا۔ اس نے کہا تم تو کہہ رہے تھے کہ میں اس امت کے علماء میں سے نہیں ہوں، ابھی تو تم نے یہ کہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں ہاں میں بالکل ابھی بھی یہ کہتا ہوں، کیا نہ تو میں اس امت کے علماء میں سے ہوں اور نہ میں جاہلوں میں سے ہوں، میں تو اس بات کا اقرار کرتا ہوں۔ اس نے ایک اور بات کہی، کہنے لگا فقال علی، آپ ارشاد فرماتے ہیں الستم تقولون فی صلاتکم السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہنے لگا کیا تم لوگ اپنی نماز میں یہ کہتے ہو کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین؟ فرماتے ہیں میں نے کہا بالکل بھلا کیوں نہیں کہتے ہیں، یہ فکرہ کہ سلام ہو کس پر، السلام علینا ہم پر سلام ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین اور اللہ کریم کے جتنے صالح نیک بندے ہیں سب پر سلام ہو۔ نماز کے اندر بندہ جو ہے وہ اتحیات کے اندر بیٹھ کر یہ کلمات اتحیات کے پڑھتا ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو اب جو ہے نا جب فرماتے ہیں میں نے کہا ہاں ہم یہ کہتے ہیں، تو مجھے چھوڑ کر اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ، وہ جو لوگ عیسائی جمع ہوئے تھے اس کے پاس راہب اور بڑے بڑے سردار جو جمع تھے، اب وہ کہنے لگا اللہ اکبر، اس میں حضور علیہ السلام کی امت کی عظمت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ کریم نے کس قدر فضل فرمایا، کتنا احسان فرمایا ہے حضور علیہ السلام کی امت پر۔ کہنے لگا کہ کسی امت کو نیکیوں میں اتنی وسعت نہیں دی گئی جتنی وسعت اس امت کو ملی ہے، اور کسی کو نہیں ایسی وسعت دی گئی۔ کیا
کہنے لگا ان احدم من ہؤلاء، ان میں سے جب کوئی ایک بندہ مسلمان مومن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی اذا قال فی صلاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہنے لگا جب کوئی بندہ مومن اپنی نماز میں یہ کلمہ کہتا ہے لم یبقى عبد صالح فی السماوات والارض الا كتب اللہ له به 10 حسنات، کہنے لگا کہ زمین میں آسمانوں میں کوئی بھی رجل صالح، کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ ایسا نہیں بچتا کہ جب ان میں سے کوئی آدمی سلام کہتا ہے، یہ کلمہ کہتا ہے، تو کہتا دنیا میں زمین میں آسمان میں جتنے نیک بندے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو 10 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ پھر اس نے حضرت خالد بن یزید سے کہنے لگا الستم تستغفرون للمؤمنین والمؤمنات، کیا تم مومن مردوں اور عورتوں کے لیے استغفار بھی کرتے ہو؟ ان کے لیے جو ہے وہ معافی چاہنا، استغفار کرنا، خیر طلب کرنا، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرنا، یہ بھی کرتے ہو تم لوگ؟ فرماتے ہیں میں نے کہا ہاں بالکل، ہم استغفار بھی کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں مومنوں کے لیے، مردوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، عورتوں کے لیے بھی استغفار کرتے ہیں۔ تو اب اس نے پھر اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا جب ان میں سے کوئی ایک بندہ استغفار کرتا ہے نا تو پھر ہوتا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیے، سنیے اور اپنے آپ پر غور کیجئے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کتنی فائدے کی بات ہے، آدمی نماز پڑھ رہا ہے، یہ کلمہ کہتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم یہ کلمہ کہتے ہیں، اللہ کریم ہر نیک بندے کو وہ آسمانوں میں زمین میں 10 نیکیاں عطا کر دیتا ہے۔ ہم استغفار کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کتنا اجر عطا فرماتا ہے۔ وہ کہنے لگا جب استغفار کرتا ہے کوئی بندہ مومنوں کے لیے، مومن مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، لم یبقى عبد للہ مؤمن فی السماوات من الملائکۃ ولا فی الارض من المؤمنین ولا من کان علی عہد آدم او من ہوا کائن الی یوم القیامت الا کتب اللہ لہ بہ 10 حسنات، کہنے لگا کہ جب کوئی بندہ استغفار کرتا ہے، مومن مرد اور عورت کے لیے جب کوئی آدمی استغفار کرتا ہے تو آسمانوں میں رہنے والے سارے فرشتے اور زمین میں بسنے والے تمام مومن، چاہے وہ آدم علیہ السلام کے زمانے کے ہوں یا قیامت تک کسی بھی دور کے ہوں، اللہ تبارک و تعالی اپنے ہر مومن بندے کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اتنا اجر ہے، اتنا ثواب ہے صرف استغفار کرنے کا کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک ہر بندہ مومن کے لیے اللہ تبارک تعالی 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اب اس نے حضرت خالد بن یزید فرماتے ہیں یہ باتیں اس نے کہی اپنے لوگوں سے، اور پھر وہ میری طرف متوجہ ہوا اور اس نے پھر ایک بات کہی، کہنے لگا یہ جو باتیں میں نے کہی ہیں کہ ایک بندہ استغفار کرتا ہے اتنا اجر ملتا ہے، اتنا ثواب ملتا ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین یہ کہتا ہے اور اسے اتنا اجر و ثواب لوگوں کو 10 نیکیاں ہر ایک کو عطا کر دی جاتی ہیں، کہنے لگا اس کی کوئی مثال دنیا میں ہے؟ ایسی کوئی مثال ملتی ہے؟ حضرت سیدنا خالد بن یزید قرشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں ہاں اس کی مثال دنیا میں ہے کہ ایک آدمی جو لوگوں کی چھوٹی یا بڑی جماعت کے پاس سے گزرتا ہے اور پھر وہ کیا کرتا ہے انہیں سلام کرتا ہے، اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ ایک ہے، اس نے ایک نے سلام کیا اور آدمیوں نے اسے جواب دیا، تو ارشاد فرماتے ہیں اس سلام کا جواب دیں وہ تھوڑے لوگ یا زیادہ لوگ، یا یہ انہیں دعا دے کہ اللہ تمہارا بھلا کرے، یا تو سلام کیا ہے یا ان کے لیے دعا کی ہے اور جواب میں وہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو اب بندہ ایک ہے، عمل ایک کیا ہے، لیکن جو جواب آیا ہے وہ 10 کی جانب، 100 کی جانب سے، 1000 کی طرف سے آیا ہے، تو ارشاد فرماتے ہیں یہ وہی مثال ہے کہ یہ اس کی مثال ہے، ادھر بندہ ایک مرتبہ استغفار کرتا ہے، ایک مرتبہ سلام کہتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ ہر ایک کو 10 کا اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ اس بندے کی مثال ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ جواب دیا نا اس کا چہرہ پھر سرخ ہو گیا، اس نے کہا تم نے ابھی کہا تھا کہ تم اس امت کے عالم نہیں ہو۔ فرماتے میں نے کہا ہاں میں یہ کہتا ہوں، میں نہ تو علماء میں سے ہوں اور نہ میں جاہلوں میں سے ہوں، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات کہی نا تو اب وہ کہنے لگا کہ میں نے
ما رأیت من امت محمد من هو اعلم منک، کہنے لگا میں نے امت محمد میں تم سے زیادہ علم والا نہیں دیکھا۔ اور پھر کہنے لگا کہ مجھ سے کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لو۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیف اسأل من یزعم ان للہ ولدا، فرماتے میں ایسے بندے سے کیا سوال کروں جو اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں اولاد کا عقیدہ رکھتا ہے کہ معاذ اللہ اللہ تبارک تعالیٰ کی اولاد ہے۔ جب آپ نے یہ کہا نا تو ارشاد فرماتے ہیں فشق عن مدرعتہ، اس نے اپنا گریبان پھاڑ دیا، اور فرماتے ہیں اپنی قمیض کو اس نے چاک کر دیا۔ ثم رفع یدیہ، پھر اس نے ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگا لا غفر اللہ لمن قالہا، کہنے لگا اللہ کریم اس کی بخشش نہ کرے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی اولاد ہے۔ اور پھر منہا فررنا واتخذنا الصوامع، کہنے لگا ہم نے تو یہ سارے کا سارا طریقہ کار اسی لیے اختیار کیا ہے کہ یہ جو نظریہ ہے، یہ جو عقیدہ ہے، یہ غلط ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اولاد سے پاک ہے۔ حضرت سیدنا خالد بن یزید رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس نے مزید بھی کچھ باتیں کی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اس کی باتوں کے جوابات دیے۔ پھر حضرت خالد بن یزید قرشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ واپس تشریف لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کیسے علم سے نوازا تھا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے دین کو سیکھیں، علم حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں، نبی پاک علیہ السلام نے احادیث مبارکہ میں جو چیزیں بیان کی ہیں، جو ہمارے دین کی اساس ہیں، بنیاد ہیں، ان کے بارے میں علم حاصل کریں تاکہ ہم خود بھی اطمینان، سکون اور چین والی زندگی گزاریں اور دلائل کے ساتھ زندگی گزاریں۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص مل جائے تو آدمی اسے جو ہے وہ اپنے دین کے بارے میں رہنمائی بھی دے سکے، اسے بتا بھی سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین حاصل کرنے، دین کو سیکھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کو سیکھنے کا بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدنی قافلوں کا مسافر بنائے، نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سوال ہے، سوال ہے، سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، کہا گیا سوال کر، سوال